اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے چھوٹے سے ویڈیو کے اندر میں توبہ استغفار کے بارے میں دو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس مہینے کے اندر بہت سے لوگوں کی توبہ کو اللہ قبول کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اندر شامل کر دے کہ جن کی بخشش اس مہینے کے اندر ہونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث حضرت انس سے مروی ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور ان میں سے بہتر خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اب توبہ اور استغفار کو اگر دیکھا جائے تو ہر بنی آدم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا کار کہا ہے۔ تو آج معاشرے کے اندر کتنے خطا کار ہیں جو توبہ کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے، جو کہ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الدعوات میں باب التوبہ کے اندر موجود ہے، 6308 نمبر حدیث کا نمبر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ رہا مومن اور اللہ کے نیک بندے کا معاملہ، تو اس سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ اس گناہ کو اس طرح تصور کرتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے ہے اور پہاڑ کا ایک بہت بڑا تودا اس کے سر کے اوپر ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور اسے ڈر لگا رہتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر کسی بھی وقت گر سکتا ہے اور اس کو تباہ کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے۔ یہ تو مومن کا معاملہ ہے۔ جب کسی نیک بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ اس کو بہت برا محسوس ہوتا ہے اور گناہ کی جو ہے سزا سے وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے اور ایسے محسوس کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے ہے۔ اب فاجر بندہ جو ہے وہ ان الفاجر یری ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، جو فاجر بندہ ہوتا ہے، جو گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، جس کو گناہوں نے ہر وقت گھیر لیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کو کیا تصور کرتا ہے؟ گناہ کیا تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مکھی آئی اس کے ناک کے اوپر بیٹھی، اور ناک پر مکھی بیٹھنے کے بعد فقال بہ ھکذا۔ حضرت ابو شہاب زہری جو اس حدیث کے تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر فرمایا جب مکھی بیٹھتی ہے تو بندہ اس طرح کرتا ہے، اور مکھی بیٹھی تو اس نے اڑا دی، مکھی آئی اور اڑ گئی، یعنی اس کو گناہ کی اہمیت، اس کو گناہ کا جو ہے اس کے اوپر ملنے والی سزا کی حساسیت کا علم نہیں ہوتا، وہ گناہ کو اتنا دل پر نہیں لیتا، اسی لیے وہ توبہ نہیں کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو گناہ نہیں لگتا، نیکی کی لذت نہیں آتی، اور گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی اللہ اس بندے کو توفیق نہیں دیتے۔ تو یہ سب سے بڑی بدبختی ہے کہ اللہ کسی بندے سے توبہ کی توفیق چھین لے۔ اللہ رب العالمین اگر ہمیں کوئی گناہ، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر فوراً توبہ کر کے اللہ سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق